چاندنی رات میں چاندنی سے فضا معمور ہے. اس وقت اگر آتش بازی چھوڑی جائے تو آتش بازی چھوڑنے سے چاندنی فضا میں سفید رنگ روشنیاں ظاہر ہوتی ہے. وہ چاندنی پر محیط نہیں ہوتی. چاندنی پر محیط نہیں ہوتی. ایسا نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا میں چاندنی ہے. چاندنی میں نقش و نگار پھول پتیاں ہیں. یوں کہا جائے گا کہ ایک پھول جھڑی ہے، اس کے اندر پھول ہے. جب اس پھول جھڑی کو آگ سے یا کسی بھی طریقے سے روشن کر کے روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کے اندر نقش و نگار نکلتے ہیں. یہ نقش و نگار فضا میں نظر آتے ہیں، چاندنی میں نظر آتے ہیں. پھول جھڑی بذات خود نقش و نگار کا سمبل ہے. پھول جھڑی کے اندر جو نقش و نگار موجود ہے وہ روشنی ہے. جب ہم کسی بھی روشنی کو متحرک کر دیتے ہیں، پھول جھڑی کے اندر نقش و نگار پھول بن کر بکھرنے لگتے ہیں. یہ پھول چاندنی کے اوپر قائم ہے. مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں چاندنی کو عالم امر خاص فرض کر لیا جائے، روشنی کو عالم امر عام یا صفات کہتے ہیں. جو نقش و نگار روشنی پر قائم ہے وہ تنزل کردہ صفات کے عالم نسمہ قرار پائیں گے. نقش و نگار کی حدود افراد کائنات سے پکارے جاتے ہیں. عالم امر خاص تجلی پر نسمہ قائم ہے. پھول جھڑی کے اندر نقش و نگار روشنیوں پر قائم ہے. روشنی کے اوپر جو نقش و نگار یہ روشنی خود نور پر قائم ہے. روشنی کے اوپر جو نقش و نگار ہیں وہ روشنی یا نور پر قائم ہے. اور نور تجلی صفات ہے. نور تجلی ذات پر قائم ہے. تجلی صفات کو قلندر بابا اور یعنی نسمے کا نام دیا ہے. نسمہ یعنی پھول جھڑی میں جب حرکت ہوتی ہے تو زمان و مکان کی مختلف شکلیں اور مختلف دائرے اور نقوش بناتی ہے. عالم باطن کی سیر یا عالم باطن یا عالم غیب میں داخلہ خارجی سمتوں سے نہیں ہوتا. عالم غیب میں داخلہ انسان کی اپنے نقطۂ ذات میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے. اسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا بیان پچھلے اسباق میں وضاحت سے بیان ہو چکا ہے. جب تک کوئی انسان اپنی ذات کو، اپنے قلب یہ نقطۂ ذات کو نہیں پہچان لیتا اس وقت تک اس کے اندر روحانی طرز متحرک نہیں ہوتی. اور جب انسان خود کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اپنے نقطۂ ذات یعنی قلب کو سمجھ لیتا ہے اور قلب کے اندر دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھی جان لیتا ہے کہ کائنات کس طرح ظہور میں آئی اور کائنات میں موجود تمام مخلوق، تمام ظہورات، تمام موجودات وسعت در وسعت گہرائی میں مرحلہ وار منزلوں میں سفر کر رہی ہے. وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے ظہور کائنات میں وہ خود بھی قافلے کا ایک مسافر ہے. وہ اس بات کو مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو جان لیا جائے کہ سالک جب دنیا میں سفر کرتا ہے اس کی راہ خارج میں نہیں کھلتی. دل کے مرکز میں روشنی کا نقطہ ہے جو دل کی انتہائی گہرائی میں موجود ہے. وہ نقطہ دراصل مائکرو فلم ہے. سالک یا راہ سلوک پر چلنے والا مسافر اپنے دل کے اندر جب اس نقطے سے آشنا ہو جاتا ہے نقطے کے اندر گہرائیوں میں حقیقت کے نشانات ملتے ہیں. وہ نشانات تصوراتی بے حقیقت دنیا نہیں ہے. اس دنیا میں حقیقتیں شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں. ہر حقیقت مجسم طور پر موجود ہے. روحانیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات سے واقف ہو کہ انسان دو رخوں سے مرکب ہے. ایک رخ میں وہ گوشت پوش اور ہڈیوں کے پنجرے کے ساتھ متعلق رہتا ہے. اس حرکت کو روحانیت میں بیداری کی حرکت کہا جاتا ہے. یعنی ٹھوس جسم کے ساتھ اور ہڈیوں، گوشت اور کھال کے ساتھ جسمانی حرکت بیداری ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان ہڈیوں کو پنجرے، کھال، گوشت اور اعصابی نظام سے ہٹ کر حرکت کرتا ہے. یہ حرکت خواب ہے. زندگی کی وہ حرکت جس میں گوشت پوش کی حرکت شامل ہے نزولی کیفیات پر مشتمل ہے. اور وہ حرکت جو جسمانی خد و خال اور گوشت پوش سے مبرہ ہو کر حرکت ہے اس حرکت کو روحانیت میں سعودی حرکت، یہ سعودی زندگی کہا جاتا ہے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام جذبات، احساسات، حرکات اور سکنات اور ہر قسم کے تقاضوں کا تجزیہ کریں. جب ہم زندگی کا اور زندگی میں کام کرنے والے ان تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں جو گوشت پوش کی قسم کے تابع ہیں تو ہمیں لامحالہ اس طرح متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ زندگی کا
کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو خیال سے باہر ہو. خیال ایک اطلاع ہے اور اطلاع کہیں سے آتی ہے. جب اطلاع آتی ہے تو دماغ کے اوپر وارد ہوتی ہے اور دماغ اسے محسوس کر کے معنی پہناتا ہے. اور جب اس اطلاع کی تکمیل ہوتی ہے یہی تکمیل جذبہ تقاضا بن جاتی ہے. لامحالہ یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ زندگی کہیں سے آ رہی ہے. جو زندگی کہیں سے آ رہی ہے وہ زندگی کہیں جا رہی ہے. اور زندگی کا یہ تسلسل اسی طرح قائم ہے کہ ایک ہی جذبہ بار بار پیدا ہوتا ہے اور بار بار وہ جذبہ کہیں چھپ جاتا ہے, پھر وہ جذبہ ابھرتا ہے, جذبے کی تکمیل ہوتی ہے, جذبہ چھپ جاتا ہے, یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. ان زندگی کا تجزیہ کر کے مزید تفکر کیا جائے تو 3 رخ متعین ہو جاتے ہیں. ایک رخ وہ ہے جس کو بیداری کا نام دیتے ہیں, جس رخ میں گوشت پوش کا جسم متحرک رہتا ہے. اور دوسرا رخ جس کو آسمانی کتابیں قرآن پاک خواب کا نام دیتا ہے. اور تیسرا رخ وہ ہے جہاں سے وہ زندگی خواب کی بیداری کی ہو, جہاں سے وہ زندگی خواب کی زندگی ہو, بیداری کی ہو, اطلاعات فراہم ہو رہی ہیں. اس بات کو اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ایک زندگی ایک اطلاع ہے. اطلاع 2 طرح سفر کرتی ہے, ایک پابند ہو کر, دوسرے آزاد ہو کر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اطلاع پابند ہو کر سفر کرے یا آزاد ہو کر سفر کرے, ریکارڈ ہوتی رہتی ہے. زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد, تفکر کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی کے 4 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ زندگی اطلاع ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اطلاع نزول کرتی ہے. نزول کی کیفیت میں ٹائم اسپیس کی پابندی لازمی ہوتی ہے. تیسرا رخ یہ ہے کہ یہ اطلاع ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر سفر کرتی ہے. اور چوتھے یہ کہ اطلاع کا کوئی سورس ہے. اب زندگی کے 4 رخ متعین ہوتے ہیں. نمبر 1 اطلاع کا سورس. نمبر 2 اطلاع یا انفارمیشن. نمبر 3 انفارمیشن میں حرکات و سکنات پابندی کے ساتھ. نمبر 4 انفارمیشن میں حرکات و سکنات آزادی کے ساتھ, جس میں گوشت پوش کا جسم ملوث نہیں ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اطلاع کا کوئی سورس ہے تو اب زندگی کے 5 رخ متعین ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سورس بجائے خود کچھ نہیں جب تک کہ وہاں اطلاعات کا نزول نہ ہو. جیسے ریڈیو ٹی وی ہے, وہ اس بات کا سورس ہے, اس بات کا منبع ہے کہ خبریں سناتا ہے, لیکن کہیں سے خبریں آ رہی ہیں تو سناتا ہے. سورس میں جو اطلاعات کہیں سے آ رہی ہیں اس کے بھی کوئی سورس یا مغزر ہے, کوئی ہستی ہے جو اطلاعات فراہم کرتی ہے. اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہوئے. یہ بات ہم سب روحانی راستے پر سفر کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے نقش و نگار کے بغیر موجود نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ خیالات تصورات کی بھی حقیقت دنیا نہیں ہے. کائنات میں ہر موجود شے متشکل ہے, شکل و صورت رکھتی ہے. ہر شے کا اپنا ایک جسم ہے. دنیا میں تمام مسئلے اور حقیقتیں جو موجود ہیں وہ غیب کی دنیا میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح اس دنیا میں موجود ہے. جب عالم غیب میں نگاہ کام کرنے لگتی ہے تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے. ازروب حقیقت, ازروب غیب, کائنات میں موجود ہر نقش کے 3 وجود ہیں. اور اس وجود کی بنیاد اور مثال یہ ہے: اول تجلی ذات, دوم تجلی صفات, سوئم خلق. ہر نقش کے ساتھ 3 وجود ہوتے ہیں. ہر وجود صعودی نزولی 2 رخوں پر قائم ہے. اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, کوئی نہیں لکھا گنہگاروں کا پہنچنا بندی خانے میں, اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے بندی خانہ. ایک دفتر لکھا ہوا, پارہ 30 آیت 7-8. اگر انسان کو اطلاع نہ ملے اور کوئی انسان اچھائی برائی کے تصور سے آشنا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی سزا جزا نہیں ہے. اصل میں سزا جزا کا تعلق اطلاعات سے ہے. اطلاعات میں اچھائی برائی میں معنی پہنا کر اطلاع کو قبول کرتا ہے. جب اطلاع کا نزول ہوتا ہے تو ہر انسان جو باشعور ہے اس اطلاع میں معنی پہناتا ہے. اطلاع میں معنی پہنانا دراصل ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہی سزا اور جزا کا قانون ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہی باتیں جو پہلے لوگ کہہ چکے ہیں, اور یہ باتیں وہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے علم ہے, اس سے پہلے لوگ بھی اللہ کی طرف لوگوں کو باخبر کرتے رہے, لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا, ان کے لیے خرابی ہے. اس کے باوجود اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, تسلیم نہیں کرتے. یہ سب ریکارڈ ہے, اور انسان جس طرح اطلاع کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے, اسی طرح یہ سب اعمال ریکارڈ ہو جاتے ہیں. یہ ریکارڈ یہ سزا جزا کا قانون ہے. قانون ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے, اس عمل کو ضمیر جس طرح قبول کرتا ہے وہ عمل اسی طرح ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور انسان دوسری زندگی یعنی سعودی زندگی, ٹائم اسپیس سے آزاد زندگی, خواب کی زندگی یا عالم اعراض کی زندگی میں اس ریکارڈ کو پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, اور سارا ریکارڈ اس کی زندگی بن جاتا ہے. نیکوکاروں کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن نعمتوں سے انہیں سکون ملتا ہے. یہ سب بھی ریکارڈ ہے کتاب المرقوم میں, یہ سب بھی ریکارڈ ہے کتاب المرقوم میں. قانون ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہر کام میں ہمیں اس بات کی اطلاع فراہم کی جاتی ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. جب ہم اچھائی کو قبول کرتے ہیں تو اچھائی ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور جب برائی کو قبول کر لیتے ہیں تو برائی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اچھائی برائی کو قبول کرنا دراصل ضمیر کا مطمئن ہونا, یہ ضمیر کا غیر مطمئن ہونا ہے. ایک کرنے کے بعد بندے کا ضمیر مطمئن ہے تو وہ کام صحیح ہے, ایک کام کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو وہ کام خراب ہے. اس میں شیطانی وسوسوں اور شیطانی دھوکوں کو بھی دخل ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں چوری کر کے مطمئن ہوں, میں نے چوری اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی ہے, اس لیے میرا ضمیر مطمئن ہے. لیکن جب اس کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے کسی صورت بھی اچھا عمل قرار نہیں دیتا. صاف مطلب ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک آدمی غصے میں کسی کو گالی دیتا ہے, وہ گالی دینے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے, لیکن اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے. ضمیر کا مطمئن ہونا یہ ہے کہ جو کچھ انسان خود اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہے. جن باتوں سے وہ خود پریشان ہوتا ہے, جن باتوں کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا, وہ باتیں دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث سمجھے. دوسروں کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرے جن سے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. نزول اور صعود کے احکام براہ راست ضمیر سے تعلق رکھتے ہیں, اور ضمیر اچھائی اور برائی کو اچھی طرح جانتا ہے.